ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. کسی نے ایک سوال کیا، جان بوجھ کر جینڈر ٹرانسفر کرنا، آپریشن کرنا، میل سے فیمیل، فیمیل سے میل بن جانا جان بوجھ کر، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیے، جان بوجھ کر جینڈر کو چینج کرنا شرعی اعتبار سے یہ ممنوع اور حرام ہے. جان بوجھ کر مطلب سوچ سمجھ کر کہ میں کاش میل ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. فیمیل سوچ رہی، ایک عورت سوچ رہی، یا ایک مرد سوچ رہا ہے کہ اگر میں فیمیل ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کرنا درست نہیں ہے، یاد رکھیں. کیونکہ صحابیات میں سے کچھ صحابیات کو ایسا خیال اس زمانے میں آیا تھا اور انہوں نے یہ سوچا تھا کاش ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں حصہ لیتے. تو اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی تھی، یہ سوچ ہی صحیح نہیں ہے تمہاری، تم جو ہو تم کو اس میں کام کرنا ہے. اللہ نے مرد پیدا کیا تو مرد رہ کے کام کرو، عورت پیدا کیا تو عورت رہ کر کام کرو. تو صحابیات کو ایسے خیال آئے تھے کہ ہم ایسا ہوتے تو ایسا کرتے، عورت نہیں ہو کے مرد ہوتے تو اللہ کے رسول کے ساتھ جہادوں میں جاتے، اپنی جانوں کو شہید کرتے. تو اللہ نے فوراً ان کو روک دیا کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے جس کو جیسا بنایا اسے ویسا سوال ہوگا تو وہ اتنا کریں. تو یہ سوچ ٹھیک نہیں. تو جان بوجھ کر یہ کرنا درست نہیں ہے. اب جان بوجھ کر نہیں کیا جا رہا، ضرورتوں کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ میرا اس پہ ایک لیکچر آئے گا، میں اس میں کچھ ڈیٹیلز لوں گا. چونکہ آج کل اعضاء کی پیوند کاری چونکہ بہت عام ہو چکی ہے، مطلب پارٹس کو ہیومن باڈی کی ادھر سے ادھر آسانی سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی بہت کامنلی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے جینڈر کو چینج کریں. تو میں اس پہ انشاءاللہ ایک تفصیل عنوان رکھوں گا کہ اس کا عام اعتبار سے حرام ہے، تو میں نے رکھ دیا. اس کی تفصیلات بھی دیں گے کہ کیوں لوگ چینج کرواتے ہیں اور شریعت نے کیا کہا تو منع ہے، اور خاص اعتبار سے اگر کرتے ہیں تو اس کا معاملہ بدل جائے گا. جیسے کہ ایک انسان پیدا ہی ہوا ایک عورت، لیکن کچھ ڈیفارمیٹیز اس کے باڈی میں ہیں جو کہ آپریشن کے ذریعے ہٹائی جا سکتی ہے. مطلب وہ ہوا تو عورت پیدا، لیکن جس میں ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ دکھتا ہے مرد جیسا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم ایک لانگ ڈسکشن کریں گے. عمومی اعتبار سے یہ ڈسکشن ہم لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ خصوصی لوگوں کا ہوتا ہے، ہر کسی کے یہ مسئلے ہوتے بھی نہیں، یاد رکھیں. لیکن خصوصی اعتبار سے دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کی زندگیاں ایسے مسئلوں سے تبدیل ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم نے بانجھ پن پہ ایک لیکچر رکھا تھا، تو ہر کسی کا مسئلہ تو نہیں، لوگوں کو اولادیں ہوتی ماشاءاللہ، اولادوں کو روکا جا رہا ہے، زیادہ ہو رہی تو حالت تو یہ ماشاءاللہ. لیکن خصوصی طور سے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو اولاد نہیں ہوتی، تو ہم نے ایک لیکچر بنایا اس کو. اسی طرح جو ہے اور بھی مسائل رہتے، یاد رکھیے. بیوہ کے مسائل ہے، ہر عورت تو بیوہ نہیں ہوتی، کسی نہ کسی ایج میں تو سبھی بیوہ ہو جاتی ہے، یا پھر مرد کی مطلب آدمی ہے تو بیویاں مر جاتی ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ عام مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن خواص کا ہے. یہ بھی کوئی عام مسئلہ نہیں، بہت چنندہ لوگوں کا ہے، بٹ مسئلہ تو ہے اپنی جگہ. تو انشاءاللہ میں کبھی اس پہ ایک تفصیلی بیان رکھوں گا. لیکن ان جنرل جان بوجھ کر سب کچھ اچھا ہوتے ہوئے یہ کرنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. چونکہ یہ اپنے خلقت میں اللہ کی تبدیلی میں آئیں گا، جیسا دیگر چیزوں کو جو منع کیا گیا. بٹ اسپیشل کیس ہو تو انشاءاللہ ہم کبھی پھر اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.